الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم وفقنا لما تحب وترضی اللہم نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور جو اس کو راضی کرنے والے ہیں، اور اس سے ہر طرح کی عفو درگزر معافی کا سوال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 اور 20 کریں گے۔ آج کا 10th سیشن ہے تو اس میں ہمارا 20 رکوع کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہے ٹوٹل، تو 40 رکوع ہمارے 20 ڈیز میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اذن سے تکمیل ہوگا اس کا۔ آج کی آیات جو ہیں وہ 153 سے 167 تک، اس میں کچھ جو خاص پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز اور صبر سے استعانت طلب کرنا، سہارا لینا، اور امتحان ضرور ہونا ہے، یعنی کہ پوری زندگی امتحان ہے اور اس میں بھی امتحانات ہوتے رہنے ہیں، اس کے بارے میں اس میں ذکر ملتا ہے۔ اور شہید کو مردہ نہ کہو، یہ بھی اسی کے اندر ہے، اسی رکوع کے اندر ہے۔ حق کو چھپانے کا جرم، یعنی کہ اس کا حکم ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، یا حق کو جو چھپائے گا اس کا پھر اس کے لیے کیا مطلب سزا ہے ایک طرح سے۔ اور شدید محبت جو ہے مومنین اللہ تعالیٰ سے ہی کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس رکوع کے اندر ہیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں آیات کو۔ اصل میں کیا ہے، یہاں پہ جو ہے نا 286 پوری ٹوٹل سورۃ البقرہ میں آیات ہیں، لیکن اس کی 141 آیات پہلے ہی پارے میں کمپلیٹ ہے، اور یہاں پہ جو 20 ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوگا تو رکوع کے حساب سے یہ ہاف ہے، لیکن آیات کے حساب سے نہیں ہے۔ اصل میں آیات کبھی کوئی بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اور دیکھیں گے کہ 2.5 پارے میں پورا سورہ کمپلیٹ ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ سورہ ملک سے لے کے اور سورہ ناس تک 1000 آیات ہیں، جبکہ وہ دو ہی پارہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب چیزیں ہیں یہاں پہ۔ تو آج کا جو لیسن ہے، جس کی پہلی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ یعنی کہ جمے رہنا چاہیے، کچھ نگیٹو ریئیکشن نہیں کرنی چاہیے۔ صبر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جم جانا ایک جو صحیح بات ہے اس پہ، یا جہاں خاموشی کی ضرورت ہے تو وہاں خاموشی اختیار کرنا، جہاں بولنے کی ضرورت ہے اس بولنے پہ استقامت اختیار کرنا، یہ سب تمام چیزیں وہ صبر میں آتا ہے۔ اور روزہ بھی صبر ہے، روزہ میں بھی انسان رک جاتا ہے نا، غلط چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے، حلال چیز سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے روزہ میں حکم ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے، حلال چیز سے رک جائے تو اس سے بھی رک جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، جھوٹ، غیبت اور چغلی اور بہت ساری زبان کی جو برائیاں، اس سے بھی روکتا ہے کہ روزہ نہ خراب ہو جائے۔ تو رکنا میننگ ہوتا ہے برائی سے رکنا، جمے رہنا، جم جانا، یہ بھی میننگ ہوتا ہے۔ تو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے وہ استعانت طلب کرو مشکلات میں۔ اور زندگی جب امتحان ہے نا، تو جو جس درجے کا امتحان دے رہا ہے، اس میں ہر کسی کا امتحان الگ الگ ہے۔ کوئی بہت بلند درجے کا امتحان دے رہا، بلند درجات کو پائے گا تو اس کا امتحان اور مشکل ہے، جو تھوڑا سا کم لیول پہ دے رہا ہے تو اس کا امتحان تھوڑا آسان ہے۔ تو یہ کہ اس میں تو پھر صبر اور نماز کی تو سہارا لینے کی ضرورت ہے ہی، قدم قدم پہ امتحانات ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک پل صراط ہی ہے جس سے گزرنا ہے انسان کو، اور بس اللہ تعالیٰ اللہم سلم جب وہاں پہ کہے گا نا انسان، یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ اس راستے سے کو عبور کروا دے، یعنی انسان پھسلے نہیں، گرے نہیں، اور صحیح سلامت جو ہے وہ اس راستے کو عبور کر لے، اس امتحانات کو قدم قدم پہ جو امتحان ہے نا اس میں کامیاب ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جائے۔ تو یہ بنا استعانت کے، بنا اللہ کی مدد کے، اور بنا نماز کے، اور بنا صبر کے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ سہارا لو، یعنی اس کے ساتھ استعانت طلب کرو اللہ تعالیٰ کی۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، اور جو لوگ ان کو مت کہو جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، یقتلوا قتل کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، ان کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے مارے گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی وہ کس طرح سے زندہ ہیں، اب ہمارے جیسا اپنے جیسا قیاس ہم نہیں کر سکتے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مطلب ایک اس طرح کی لائف نہیں ہے جو ورلڈلی لائف ہوتی ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے جہاں پہ وہ زندہ ہے، وہ ایک روحانی دنیا ہے اور اس کے بارے میں خبر نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے، ہماری جیسے زندہ ہے، بس اللہ نے یہ کہا ہے تو اس پہ ایمان ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ روح جو ہے نا اس کو موت نہیں آتی ہے، روح تو مطلب ایک کافر کی بھی جو روح ہے نا اس کو بھی موت نہیں آئے گی، قیامت کے دن وہ موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ قبر میں انسان کو جو کچھ بھی مطلب مرحلہ پیش آتا ہے اچھا یا برا وہ اس کو فیل کرتا ہے، یعنی یہ جسم جو ہے یہ فانی ہے، یہ فنا ہو جانا ہے، لیکن روح جو ہے وہ اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو پھر مومن کا جو ہے نا یہ شہید کا درجہ بہت بلند ہے، تو اس کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو مت کہو کہ مردہ ہے وہ، بلکہ وہ زندہ ہے، اور وہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کس چیز کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، جوع سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی میں نقصان سے، نقص مطلب کمی سے، نقصان سے، والانفس والثمرات، اور جان سے، انفس جان کو کہتے ہیں، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، یعنی وبشر الصابرین، تو اب خوشخبری دے دیجیے، اس کے بعد یہ تمام امتحانات جو پاس کر لے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی کہ زندگی میں جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس جو آتے ہیں نا وہ امتحان ہی ہوتے ہیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کہ یا کوئی اپنا جو ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ غم کا مطلب مرحلہ ہوتا ہے، یا کوئی خوف ہوتا ہے، جیسے ایک انسان کی اپنی زندگی میں چاہے اجتماعی طور پہ جیسے پینڈیمک یا کچھ اس طرح کا خوف اور غم بیماریوں کا، یا کچھ بھوک سے، یعنی کہا گیا ہے مال میں کمی سے، ونقص من الاموال، یعنی کہ بزنس میں، کاروبار میں، کسی چیز میں کبھی اچانک سے بالکل کچھ اس طرح کا نقصان ہو جانا، یا کوئی بہت قیمتی چیز جو ہے کھو جانا، گم ہو جانا، یا چوری ہو جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ انفسی و ثمرات، اور پھر وہ پھلوں میں مطلب یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو پھل آتے ہیں نا، پیڑ پودوں پہ جو بھی فروٹس آتے ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں نا، تو وہ اللہ کے حکم سے کس مقدار میں اتارنا ہے۔ کسی سال دیکھتے ہیں نا کہ بہت فراوانی ہوتی ہے تو ان کا ریٹ بہت گر جاتا ہے، اور بہت ہر ایک تک مطلب بہت آسانی سے اور کسی سال کیا ہوتا ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود بارش نہیں ہوئی یا کچھ ایسا ہوا تو فصل اچھی نہیں ہوئی، فروٹس جو ہیں وہ اچھے سے نہیں مطلب اچھے مقدار میں نہیں ہوئے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی جنس ہوتی ہے، تمام چیزیں آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وبشر الصابرین جو کہا گیا نا کہ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، تو یہ صابرین ہیں کون، صبر کرنے والے کون ہیں، ان کی ایکسپلینیشن آگے والی آیت ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ کون ہے۔ الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے پاس سے، اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، وہیں سے آئے ہیں ہم اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں صابرین جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی فوتگی کی خبر سنتا ہے انسان تو پڑھتا ہے نا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے پاس سے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے ہمیں بھی۔ تو اور جب کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے، چراغ گل ہو جائے، یا روشنی چلی جائے، کچھ ایسی بات، تو کوئی بھی ایک مشکل وقت ہو نا، کوئی تکلیف دہ مرحلہ ہونا، تو وہاں پہ یہ ایک طرح سے دعا بتائی گئی کہ پڑھو یہ کہ اسی کے پاس سے آئیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اگر کوئی چیز چلی گئی، گم ہو گئی، کھو گئی، اس لیے اس پہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بھی تکلیف اگر پہنچے تو اس پہ صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو صابرین ہیں، جو یہ کہنے والے ہیں مصیبت کے وقت میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور جن پہ صلوات ہے، یعنی کہ جن پہ اللہ کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دی ہے، اس کے بعد ان کو ہدایت یافتہ بھی کہا ہے جو اس روش کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی۔ آگے کیا ہے جو ہے وہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں،
اور اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کو کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے نا، جس پہ حضرت حاجرہ جو ہے دوڑی تھی، تو اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا، اس کو قرآن میں قیامت تک کے لیے بیان کر دیا آیت میں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی خلوص کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو صفا اور مروہ کے دوران جو ہے وہ سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، کہ تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ اس پہ وہ طواف نہ کریں۔ پھر اس کی شان نزول میں یہ بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات اور طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ یعنی کہ اس پہاڑی پہ عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں کیا کچھ ایک چیز تھا تو وہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس بارے میں آیت آئی کہ مطلب کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کا طواف کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، تو جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی خیر کوئی نیکی کا کام تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدی، واضح آیات اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، کھول کے مطلب روشن کر دیا، واضح کر دیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہاں پہ کیا بات کہی گئی اصل میں کہ جن کو مطلب جو لوگ کتاب میں سے چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے بینات، مطلب جو واضح ہے بالکل، تو اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور تو ان پہ کیا ہے اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو اس آیت کو جو ہے نا اس لیے بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے پہ یہ مطلب اس بات کی شہادت دیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے۔ تو اگر وہ اس گواہی کو نہیں دے رہے، چھپا رہے ہیں، تو اصل مجرم یہ ہیں، مسلمان یہ ہیں، جن کو کہ اللہ نے کتاب میں یہ تمام چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں، تو ان حقائق کو یہ دوسروں کے اوپر واضح نہیں کرتے بلکہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان سمجھتا ہے کہ کتاب صرف مسلمان کی ہے، مطلب دین اسلام جو ہے مسلمانوں کا یہ ہے، حالانکہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی اپنی ذمہ داری اپنے کیپیسٹی میں ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری اپنے کیپیسٹی میں ہے، اور اس کے بعد جو میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو جس کو جتنی وسعت ہے نا کہ اب کم سے کم وہ اس بات کی شہادت اس کی شخصیت سے ملے لوگوں کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اپنے ہمارے دین کی جو ہے نا ایک گواہی جو ہے لوگوں تک ایک میسج جائے۔ تو جو غلط میسج پہنچنا جو ہے نا کہ مسلمان خود دوسروں کی نقالی، تو اس کی وجہ سے جو غلط میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اصل میں یہ پھر جو ہے رحمت سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ اصل میں اس آیت میں یہ جو بات کہی جائے گی نا کہ تو ایسے لوگوں کے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو اس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی رحمت سے دوری ہو گئی نا لعنت، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آیت جو ہے نا وہ انکریج کرنے والی ہے بہت، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اب 3 کام کرنے ہیں۔ یہ جو غلطی ہوئی ہے، یہ جو اس کی بھرپائی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے کیا کام کرنے ہیں کہ الا الذین، وہ لوگ ایکسیپٹ وہ لوگ جو کہ توبہ کریں، پلٹ آئیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کر دیں کھول کر، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن پہ کہ میں مہربان ہوں گا، اتوب اللہ تعالیٰ یعنی مہربان ہوگا، علیہم ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں تو تواب یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وہ آیت نمبر 160 ہے، یہ سورۃ البقرہ کی بہت زبردست آیت ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا میسج ہے کہ مطلب جب لعنت کا حقدار وہ ہو جاتا ہے انسان جب حق کو چھپاتا ہے اور صحیح گواہی پیش نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ نے بیان کر دیا کتاب میں، تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اب یہ کرنے کے بعد سے انسان مایوس نہ ہو کہ اب پھر اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے اور بیان کر دے، یعنی ہمارے حال احوال سے اور یہ پیغام پہنچے لوگوں تک کہ دین اسلام جو ہے کتنا خوبصورت دین ہے اور یہ اللہ کا دین برحق ہے، اور مسلمان یعنی ایسے ہوتے ہیں، ہے نا، اچھے مطلب ہوتے ہیں، اس کی جو پیروکار جو ہیں وہ جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ اعمال اور ان کی جو صداقت اور ایک دیانت اور امانت، یہ تمام چیزیں جو ہے جھلکنی چاہیے پرسنالٹی سے۔ آگے کیا ہے جو ہے وہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے،
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں وہ ماتو یعنی کہ مر گئے، وہ ہم کفار اور کافر تھے، تو یہی لوگ ہیں جن پہ کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور ملائکہ بھی اور والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ان کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو کفر لفظ آیا ہے نا، اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ کفر یعنی کہ اور شکر جو ہے، شکر کرنا اور کفر چھپانا۔ تو چھپانا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تب چھپائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اگر کفر کا جب لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافر یعنی کہ جو نان مسلم ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ایک دوسرا میننگ جو اس کا 3 میننگ ہوتا ہے نا، اس کا کفر کا میننگ ہوتا ہے چھپانا، ناشکری کرنا، اور ایک میننگ اس کا ہے انکار کرنا، تیسرا میننگ اس کا انکار کرنا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ چھپانا یعنی کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تبھی تو چھپائے گا نا، یعنی ہمارے پاس ایک حق ہے نا، تو دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، تو اس کو اگر لوگوں تک نہیں پہنچایا تو چھپانے والا کون ہوا؟ یا ناشکری کرنے والا۔ تو کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تب تو وہ شکری ناشکری کی بات آتی ہے نا۔ تو قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خیر مما یجمعون، وہ سب سے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ جو چیز کس کی طرف جاری ہے، مطلب یہ بات سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ اس بات کا پیغام، اس بات کا میسج آئے ہر ایک مسلمان کے عمل سے کہ جو دین ہے یہ کتنا خوبصورت دین ہے، اللہ کا دین، اور دین برحق ہے، اور ہم اس پہ ایمان رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، کس طرح کے یہ ہوتے ہیں، یعنی کہ توکل ان کے اندر ہو، اور جیسے دنیا کی لالچ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، اور اس کے ذریعے سے جیسے اس کو کہا گیا نا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، سورہ اعراف میں ایک کہانی بتاتی ہے، جو شخص جو ہے دین سمجھنے کے بعد جب، اور اس کے پاس دین ہونے کے بعد جب وہ دنیا کا حریص ہو جاتا ہے، دنیا کی لالچ اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا کتا یعنی کتے کی مثال اس کی دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیات کبھی پڑھیں گے تو اس کا پورا جو ہے ڈیٹیل اس میں آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کفر کیا جنہوں نے، تو اور اسی حال میں وہ مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو انہی کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی، فرشتوں کی تمام کی، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صرف لعنت ہے ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ وہ سب سے بری بات کی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے، دوام ہے، یعنی کہ وہ بری حالت ان کی ہمیشگی کے لیے ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے تخفیف نہیں کیا جائے گا، خفیف یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، ینظرون وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، نظر سے ہے یہ، ان کو یعنی کہ ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اللہ پناہ میں رکھے ایسی چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق دے جس سے کہ ہم اس لعنت سے اور اس جو ہے وہ عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے اس اپنے غضب سے اور ہمارے برے اعمال سے۔ اس کے بعد کیا ہے جو ہے نا، اس میں بہت خوبصورت اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ 19 نمبر رکوع کمپلیٹ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو واحد ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ 19 نمبر رکوع یہاں کمپلیٹ ہے۔ الہ تو ایک ہی الہ ہے، واحد ہے وہ، اور اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور وہ بہت مہربان ہے اور کنٹینیوسلی رحم کرنے والا ہے، نان اسٹاپ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے شروعات ہو رہی ہے آیت نمبر رکوع نمبر 20 کی پہلی آیت ہے یہ، آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ایک کے بعد دوسرے کا آنا، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لے کر سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، اور ہواؤں کے رخ کو بدلنا، اور بادل جو آسمان سے زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، مطلب نیچرل فینومینن کی طرف انسان کا جو ذہن اٹریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے، لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ کی وحدانیت
پہ دلیل ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ہے، کہ اگر دو الہ ہوتے نا تو اس میں فساد آ جاتا ہے۔ وہ بھی آیت آتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ابھی دن ہو، کوئی کہتا ہے ابھی رات ہو، یا کوئی کہتا ہے کہ زمین پہ ابھی بارش ہو ابھی نہ ہو، اور کوئی کچھ کرتا ہے۔ دو سپر پاور ہوتے ہیں تو ان میں اکثر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو ایک الہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ سسٹمیٹلی مطلب ایک اس کے طرف جو ہے کام کر رہا ہے، سب کچھ فساد کے بنا۔ اور تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے پہ دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے نا، اس میں اصل میں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو یہ پڑھ چکے ہم لوگ پہلے آیت جو ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو وہی اندادن لفظ یہاں پہ آیا ہے، شریک بنانا مطلب جو میننگ ہوتا ہے جس کا، یہ لوگوں میں سے جو لوگ ہیں کہ لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں، اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو محبت کرنی ہی ہے نا، انسان کسی نہ کسی چیز سے باطل، اچھا عبادت کا جو ایک جذبہ اللہ نے اندر رکھا ہے نا، عہد الست میں جو ایک وعدہ لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے، تو انسان اگر اللہ کی نہیں کرتا ہے تو کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہے، پیڑ کی، پہاڑ کی، سورج کی، چاند کی، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت اس طرح سے نہیں کرتا ہے تو اپنی نفس کی غلامی کرتا ہے، شیطان کی غلامی کرتا ہے۔ کہیں نہ تو وہیں کرنا، اگر محبت اللہ سے نہیں کرتا ہے شدید ترین، تو کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہے نا، کسی باطل چیز سے وہ محبت دل لگا لیتا ہے اور محبت کرتا ہے، حالانکہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے تو اللہ ہی سے شدید تر محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بہترین طریقے کی اطاعت اور وہ مطلب قربانی اس کے لیے، پھر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ محبت کے تقاضے جو ہے وہ اس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس آیت کا جو اگلا جو حصہ ہے کہ اور اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اب ظلم کے اندر شرک ہے، زیادتی ہے، تمام میننگ اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیں۔ اور لو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، جب یہ ظلم کرنے والے دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو بے شک کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کریں۔ یعنی فإن القوۃ للہ جمیعا، تمام قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، تو ان اللہ شدید العذاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اور جو ہے وہ عذاب جو سخت دینے والا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس کی رحمت طلب کرنا اور پھر اس کے عذاب سے پناہ مانگنا، یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے، خوف اور طمع دونوں ہونی چاہیے، یعنی اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہوں اور اس کے خوف سے ڈرتے ہوں۔ تقویٰ کا میننگ یہی ہوتا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تب جب جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی جو لیڈر ہوں گے نا جن کو لوگ فالو کرتے تھے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو فالوورس ہیں ان سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اور جب عذاب الہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تمام رشتے ناطے جو ہے ٹوٹ جائیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ بیزاری اختیار کریں گے، تبرہ جو ہے بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی، اور جو من الذین اتبعوا، جو لوگ ان کی اتباع کرتے تھے، تو ان سے وہ بیزاری اختیار کریں گے جو لیڈر ہوں گے، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے دنیا میں، اور تو وہاں سے ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ جب عذاب دیکھیں گے تو یہ تمام ناطے رشتے جو ہے کٹ جائیں گے، تمام اسباب جو ہیں وہ سب جو ہے نا ذریعہ کو کہتے ہیں، تو یہ تمام آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی منقطع ہو جائیں گے تمام رشتے ناطے۔ یہاں بڑی رشتے ناطے مطلب اس غلط بنیادوں پہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، جو ایک رشتے بنتے ہیں لیڈرشپ، مطلب ایک وہ ہے لیڈر ہے، اس کے فالوور ہیں، ہے نا، تو یہ تمام جو ہیں وہاں پہ کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ کہنے لگے کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دیے جائیں تو ہم ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں، ہم بھی ان سے اسی طرح سے مطلب منہ پھیر لیں جیسے یہ ہم سے منہ پھیر لیے ہیں، جن کی دنیا میں وہ مطلب اطاعت کرتے تھے، جن سے محبت اور جن سے جیسے وہ اندازہ نہیں آیا کہ لوگوں سے اس طرح سے اللہ کے برابر محبت کرنا، اس سے شدید ترین محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو اب یہ کہیں گے جب ان کے اپنے ناطے رشتے جب کٹ جائیں گے تو کہیں گے اگر دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم ان سے بیزار ہو کے دکھائیں جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہو رہے ہیں، ہم سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حسرت بنا کے ان کو دکھاتا ہے، ان کے اعمال دکھائے گا، یعنی کہ دکھاتا ہے اور دکھائے گا، مضارع میں تو ہے دونوں میننگ آتا ہے، تو مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا میننگ آتا ہے۔ تو جب یہ دیکھیں گے یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو حسرت بنا کے اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو، تو وما ہم بخارجین من النار، بہت برا اختتام، مطلب کہ اب وہ جہنم سے خارج ہونا، یعنی کہ نکلنا، تو اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ 20 نمبر رکوع کمپلیٹ ہے، اور یہاں پہ آیت نمبر 167 جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد کی آیات انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے۔ تو جب کبھی بھی جیسے ہم دیکھیں نا کہ قرآن پڑھنے کے ادب و آداب ہے نا کہ رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہاں رحمت مانگنا، وہاں طلب کرنا جو ہے نا، تو جب تک سمجھ میں نہیں آتا تب تک وہ حق ادا نہیں ہوتا، حق تلاوت ہی میں جو حق ہے نا۔ اور پھر جیسے اب یہاں عذاب کی بات آ گئی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو اللہ کی پناہ مانگنا یہاں پہ۔ اور یہ چیز ہے کہ جب حدیث میں وہ بات آتی ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے نا اللہم یسألک جنت الفردوس 3 بار مانگتا ہے جب، تو وہ جنت خود سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ اور جب کبھی کوئی 3 دفعہ کہتا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے۔ یہ حدیث میں بات آتی ہے۔ تو اور اس کے ادب و آداب میں سے قرآن کی تلاوت کے کہ جب کبھی اس طرح کی باتیں آئیں تو اس کے مطابق جو ہے اللہ سے مطلب اپنے دل میں مطلب انسان جو ہے وہ اس کی طلب کرے، یعنی کہ رحمت مانگیں اور پناہ مانگیں۔ اور جب صالحین کا ذکر آئے، صدیقین کا ذکر آئے، جب اس طرح کے مطلب مقربین کا ذکر آئے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے کہ ہمیں تو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے وہ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، تو ان ادب و آداب کو بھی ہم بجا لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے ہم سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين